نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جن کا مزار دلی کے نظام الدین کے اندر موجود ہے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آئے نظام الدین تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا یہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ ابو حنیفہ نے فرمایا جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی، آگ بھری جائے گی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کیا دلیل پیش کی؟ انہوں نے کہا سن لو اے لوگوں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم مولانا جرجیس کا ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں شیخ جرجیس انصاری نے ایک حدیث بیان کی ہے جو کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار دلی کی نظام الدین میں موجود ہے، وہ خود امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا ایک قول ہے کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی، تو ہم ان کی تحقیق حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق تھی وہ اس حدیث پہ عمل کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ کس طریقے سے اس حدیث پر عمل کیا کرتے تھے اور امام کا قول یہ جو آ گیا تھا اس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی جب حدیث آ چکی ہے تو مجھے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو محترمہ جی، مولانا نے بہت زبردست واقعہ بیان کیا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار دلی کی نظام الدین میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا محترم ناظرین۔ تو محترم ناظرین، ویڈیو کو پورا دیکھیں شروع سے اینڈ تک، اور چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں محترم ناظرین۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جن کا مزار دلی کے نظام الدین کے اندر موجود ہے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آئے نظام الدین تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا یہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ ابو حنیفہ نے فرمایا جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی، آگ بھری جائے گی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کیا دلیل پیش کی؟ انہوں نے کہا سن لو اے لوگوں، ابو حنیفہ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور منہ میں آگ بھری جائے گی۔ میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس دلیل پر عمل کرتے ہوئے یہ میں گوارا کر لوں گا کہ قیامت کے دن میرے منہ میں آگ بھری جائے، یہ مجھے گوارا ہے کہ قیامت کے دن میرے منہ میں آگ بھری جائے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی، یہ مجھے گوارا نہیں ہے کیونکہ حدیث موجود ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں اس وقت تک جب تک کہ سورہ فاتحہ اس نماز میں نہ پڑھ لی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے یہ تو گوارا ہے کہ قیامت کے دن میرے منہ میں آگ بھری جائے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ میری نماز نہ ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ تمہارے اولیاء اللہ کے، یہ تمہارے ولیوں کی ایک نقشہ تھا جو میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے۔ نظام الدین اولیاء سورہ فاتحہ پڑھتے، رفع الیدین کرتے، عبد القادر جیلانی ایسا کرتے۔ یہ وہی عبد القادر جیلانی ہیں جنہوں نے سچائی کا اعتراف کیا تھا، اور ہمیں تو اچھی بات جہاں سے بھی ملے گی ہم تو لے لیں گے، کوئی آپ کا قبضہ تھوڑی ہے اس پر۔ ہم نے بہت سی باتیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مانی ہیں، ہم نے بہت سی باتیں ان کے شاگرد امام محمد کی اور امام یوسف کی بھی مانی ہے، ہم نے بہت سی بات امام شافعی کی اور امام احمد بن حنبل کی اور امام مالک کی بھی مانی ہے۔ ہم نے ہر وہ بات جو کسی کی بھی ہو قرآن و حدیث سے ٹکرا کی فوراً بھاگتی ہے، لیکن وہی مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، اور مرغی جہاں سڑک پر دانا چگتی ہے اپنے بچے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اچانک بلی کو دیکھتی ہے مرغی تو بھاگتی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ مرغی اب بھاگ نہیں رہی ہے کیونکہ جانتی ہے اگر میں بھاگوں گی تو میرے بچے مارے جائیں گے۔ وہ مرغی اپنے پروں سے کھول کر اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے اور بلی کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس مرغی کے اندر اپنے بچوں کی محبت اور اپنے بچوں کی الفت کے لیے پروں کا کھول دینا اور اپنے بچوں کا سمیٹ لینا، یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے، یہ اسی ایک
درجے محبت کا حال ہے، 99 درجے نہیں۔ ایک کتیا جب اس کے بچے پیدا کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیے کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے اپنے بچوں کو جنم دے سکیں جہاں دوسرے کتے نہ پہنچ پائے اور خطرناک جانور وہاں پہنچ کر ہمارے بچوں کو مار نہ ڈالیں۔ آپ نے دیکھا کبھی وہ کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کے بچے محفوظ رہ سکیں۔ یہ محبت اس کتیا کے اندر پھیلا ہے۔ ایک بکری کو دیکھیے، ایک گائے کو دیکھیے، ایک بھینس کو دیکھیے، جب وہ بچہ جنتی ہے تو کتنی غلاظت اور گندگی اس بکری کے بچے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ بکری، وہ بھینس، وہ گائے جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اپنی زبان کھول دیتی ہے اور اپنے بچے کے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے اور اپنے بچے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس بچے پہ روح پھونک دیتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے جب بھینس یا گائے کا مالک اس گائے کے دودھ کو دوہتا ہے تو گائے اور بھینس اپنے بچے کو پلانے کے لیے تھوڑا سا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے، تصور کرو۔ اور جب اس کے بچے کو چھوڑا جاتا ہے تو فوراً وہ گائے اور بھینس دودھ کو نیچے اتار کے اپنے بچوں کو پلاتی ہے۔ یہ محبت، یہ الفت اس گائے کے اندر، اس بھینس کے اندر، اس بکری کے اندر کس نے رکھی؟ یہ اسی محبت، اسی رحمت کے ایک درجے کا ہے، اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے۔ اور سنیے جس نے 99 درجے اپنے پاس رکھے ہو وہ کتنا مہربان ہوگا۔ ایک بکری جب اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک کتیا اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک مرغی اپنے بچوں کے لیے اتنا مہربان ہے، تو سوچئے یہ ابھی ایک درجہ ہے، ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے لایا گیا۔ ایک جنگ کے اندر کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان قیدیوں کو محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی۔ جو قیدی قید کر کے لائے گئے، جو مجرم قید کر کے لائے گئے، ان مجرمین کی لسٹ میں، ان قیدیوں کی لسٹ میں ایک عورت بھی تھی۔ اس کا بچہ کہیں شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، کہیں کھو گیا تھا، دودھ پیتا بچہ۔ یہ عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جو قیدی نبی کے سامنے پیش کیے گئے، اس عورت کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کیا سزا ملے گی۔ اس کا دماغ اپنے بچے کی طرف لگا ہوا ہے، وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہاں ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا، اس میدان میں اس عورت کو بھی لایا گیا۔ وہ عورت جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی، اس سے چھین لیتی اور اپنے پستان سے اس بچے کو لگا کر دودھ پلانے لگتی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ایسا یہ عورت کیوں کر رہی ہے؟ جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پلانے لگتی، ایسا کیوں ہے؟ جواب ملا اللہ کے نبی، اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے، اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا، اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، آئے میرے ساتھیوں، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو، تو تم کیا امید رکھتے ہو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تصور کرو نبی کا سوال۔ جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی محبت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی
इंसान को समझने की कोशिश करें। आपकी बेटी है, शादी हुई, आपने बहुत से बर्तन उसको जहेज में दिए, कांच के 2 बर्तन, कांच के 2 गिलास, शीशे के 2 गिलास आपने उसको दिए, बहुत से बर्तन दिए, लेकिन 2 गिलास रखे हुए थे अलमारी में, और कांच के दोनों गिलास जिसको आपकी बेटी ससुराल में जाने के बाद रोजाना साफ कर करके रखती थी, अचानक दोनों गिलास गिरते हैं नीचे। एक गिलास तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और दूसरा गिलास बच जाता है। इत्तेफाक है, दूसरा गिलास बच जाता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, आपकी बेटी किस गिलास की हिफाजत करेगी, जो बच गया उसकी या जो टूट गया उसकी? कोई भी अक्लमंद इंसान होगा, उसको अगर खड़ा करके पूछा जाए तो यही कहेगा, अरे जो टूट गया उसकी क्या हिफाजत करेगी, वो तो चकनाचूर हो गया है, उसकी हिफाजत करेगी जो बच गया है। तो जो गिलास बच गया उसको उठाएगी, उसको पोंछेगी और फिर रख देगी, और जो टूट गया, चकनाचूर हो गया, वो जानती है कि जुड़ नहीं सकता, अब उसको घर में भी रखना गवारा नहीं करेगी। झाड़ू से इधर उधर कांच तो नहीं बिखर गई, किसी के पैर में न चुभ जाए, इसलिए उस जगह को साफ करके उस टूटे हुए कांच के गिलास को साफ करेगी और एक बर्तन में लेकर डस्टबिन में डाल देगी या बाहर कूड़े में जाकर फेंक देगी। उस टूटे हुए गिलास को कभी वो अपने पास क्यों? हर चीज का एक क्वेश्चन होता है, क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है। वो सही सलामत गिलास की हिफाजत कर रही है, लेकिन टूटे हुए गिलास को घर से बाहर क्यों फेंक रही है? इस क्यों का जवाब है, सही सलामत गिलास की हिफाजत इसलिए कर रही है क्योंकि वो काम की चीज है, वो पीने के काम आएगा, मेहमानों को पानी पिलाने के काम या चाय पिलाने के काम या दूध पिलाने के काम आएगा, लेकिन टूटा हुआ बर्तन किसी काम का नहीं, इसलिए उसको बाहर फेंक रहे। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक माँ के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे जवान हैं, एक पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया है, उसकी सरकारी सर्विस लग गई है, उसको 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है, माँ बूढ़ी हो चुकी है, बाप का इंतकाल हो चुका है, वो बेटा 1 लाख रुपया महीना कमाता है, 50,000 रुपए महीना कमाता है, और उसी पर वो अपना पेट भी पालता है, अपने बीवी बच्चों का पेट भी पालता है और अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल रखता है। लेकिन उसी माँ का एक दूसरा बेटा है, वो भी जवान है, लेकिन उसके दोनों पैरों में पोलियो है, लकवा मार चुका है, उसके दोनों हाथों में कंपन है, हाथ भी उसके लकवा मार चुके, वो न उठने के लायक है, न अपने से बैठ सकता है, न अपने से खा सकता है, न अपने से पेशाब और पायखाना कर सकता है। इस बच्चे की उम्र भी 18-20 साल है, इसका भाई भी 20-22 साल का है, जो कमाता है और अपनी माँ को खिलाता है, लेकिन ये बेचारा अपाहिज बच्चा, दोनों पैरों से अपाहिज, दोनों हाथों से अपाहिज, बिस्तर पर लेटा है, ये न कमा सकता है, न माँ का पेट भर सकता है, न खुद खा सकता है। ये बच्चा भी नाकारा है, किसी काम का नहीं है, बेकार है, बल्कि ये बच्चा अपने माँ पर भी बोझ बना है, बल्कि अपने बड़े भाई के ऊपर भी बोझ बना हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ इन दोनों बच्चों में से किस बच्चे की हिफाजत करेगी और किस बच्चे को अपने घर से बाहर निकालेगी? आपका जवाब होगा, वो किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी। वही औरत जो कांच के गिलास की हिफाजत कर रही है, जो बच गया क्योंकि वो काम का है, लेकिन माँ उस काम के बच्चे से ज्यादा देख रेख इस बच्चे की कर रही है, जो दोनों बिस्तर, अपने दोनों पैरों, दोनों हाथों से अपाहिज और लकवे का शिकार है, फालिज मार चुकी है, उसकी हिफाजत कर रही है। माँ उस बच्चे के सर से पसीना नहीं पोंछेगी जो मेहनत करके आया है, इस बच्चे के सर से पसीना पोंछ रही है जो बिस्तर पर लेगा। माँ उस 20-22 साल के बच्चे का पेशाब और पायखाना साफ नहीं करा सकती है, बल्कि अब इतना बड़ा हो चुका है वो बच्चा कि वो माँ अपने बड़े बेटे की शर्मगाह भी देखना गवारा नहीं करेगी।